بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں کیا آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے لوگو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ شیطان صرف انسان کو گناہ کی طرف دعوت نہیں دیتا بلکہ بسا اوقات وہ دین کے بارے میں بھی انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہت سے لوگ غلط راستے پر اس لیے چلتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام اپنے بزرگوں کو، اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا۔ چلیں دیکھیں ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے لوگو کھاؤ مما فی الارض حلالا طیبا، اس زمین میں سے وہ چیزیں جو حلال ہیں، طیباً اور پاکیزہ ہیں۔ حلال ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں۔ مثال کے طور پر بکری حلال ہے، خنزیر حرام ہے، گائے حلال ہے، اور اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہیں کہ جن پر یذکر اسم اللہ یعنی اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے، تکبیر نہ پڑھی جائے، اور اسی طرح جن جانوروں کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر کیا ہے ذبح کیا جائے تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا طیبہ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اب پاکیزہ چیزوں سے مراد یعنی وہ چیزیں جو پاک بھی ہوں اور پاک کے ساتھ ساتھ یعنی وہ ہماری طبیعت کو اچھی لگتی ہوں، چاہے ان کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو۔ جیسے فروٹ کے اندر کھیرا ہو گیا ہے، اور اسی طرح سبزیوں کے اندر کھیرا ہو گیا ہے، ٹماٹر ہو گیا، یہ ساری جو ہیں پاکیزہ چیزوں کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح فروٹس کے اندر آپ لے لیں، کیلا ہو گیا ہے، ناشپاتی ہو گئی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں پاکیزہ ہیں، جو آپ کی طبیعت کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، اور ان کو آپ کی طبیعت کھانا کیا کرتی ہے پسند کرتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ چلو شیطان کے راستے پر، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان کے راستے پر نہ چلو، اس لیے کہ شیطان نے ایک دوسری جگہ سورہ صاد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، میں ان کے آگے سے حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور میں ان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا سوائے چند لوگوں کے جو آپ کی خالص عبادت کرتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، تو صرف وہی میری جو ہے حملے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ میں بہت سارے لوگوں کو یعنی سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ چلو شیطان کے راستے پر کہ بے شک وہ تمہارا کیا ہے کھلا دشمن ہے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ترجمہ دیکھیں، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، سوا اس کے نہیں کہ تمہیں شیطان حکم دیتا ہے بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جس کو تم نہیں جانتے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عرب والے جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، انہوں نے یعنی جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو کپڑے نہیں پہنتے تھے، یعنی ننگے طواف کرتے تھے۔ اب ان کے دل میں وہ ننگا طواف کیوں کرتے تھے کہ ان کے دل میں شیطان نے ڈالا کہ جن کپڑوں میں تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے
ہیں گناہ کے کام کیے ہیں، ان کپڑوں میں تم اللہ کے گھر کا طواف کیسے کر سکتے ہو؟ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ننگا طواف کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس ننگے طواف کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے، کیونکہ شیطان نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ تو وہ بات یعنی جب پرانی ہو گئی تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یعنی بیت اللہ کا جو ہے ننگے طواف کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا تم وہ بات کہتے ہو اللہ پر جس کو تم نہیں جانتے؟ یعنی اللہ نے تمہیں اس چیز کا یعنی بے حیائی کا اور برائی کا حکم اللہ نہیں دے سکتے، بلکہ کون دیتا ہے؟ شیطان دیتا ہے تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا۔ آگے دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب کہا جائے ان لوگوں کو، مشرک لوگوں کو، اتبعوا پیروی کرو، ما اس چیز کی، انزلہ جو اتارا اللہ نے، قالوا بل نتبع تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما اس چیز کی، الفینا علیہ آباءنا جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ فرماتے ہیں اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے، ولا یہتدون اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ ان آیات میں خاص طور پر مشرکین کا ذکر ہے اور کفار کا ذکر ہے کہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم بتوں کی پیروی نہ کرو، بتوں سے جو ہے اپنی حاجات نہ مانگو، تو وہ کہتے تھے یعنی اس چیز کی پیروی کرو، اس پر ایمان لے آؤ، ما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو وہ کہتے تھے کہ بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یعنی خاص کر مشرکین کا ذکر ہے، اور عام طور پر تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے جو ہے یہ حکم ہے کہ صرف اس چیز کی پیروی کرو جس کو اللہ نے اتارا، یعنی جو چیز دین سے ثابت ہے صرف اس پر عمل کرو۔ اب ہم خود دیکھ لیں کہ ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو جو ہے ضروری سمجھتے ہیں جس کا دین میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ صدقے کے بارے میں دیکھ لیں، بہت ساری ہمارے ذہنوں میں غلط باتیں بیٹھ گئی ہیں کہ صدقہ صرف اور صرف جو ہے وہ کالے بکرے کا ہوگا، یا پھر ایسا بکرا کہ جس کی سری کالی ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقے میں وہ چیز بھی دے سکتے ہو یعنی جس کی قیمت بہت تھوڑی ہو لیکن اس کی میں اللہ کی رضا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے آپ کو اتنی استعداد دی ہے، ایک خشک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر آپ اللہ کے راستے میں دے دو تو اللہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ہم نے اپنے اوپر پابندی لگا لی ہے۔ اسی طرح جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو رسم و رواج ہے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، بس ہم نے اپنے آباء و اجداد کو وہ کرتے ہوئے پایا اور اس پر عمل کرتے جا رہے ہیں۔ یعنی نہ تو اس کا کوئی ثواب ہے بلکہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اس پر پکڑ بھی آئے گی کہ ہم ایسا کام جو ہے اس کو دین کی حصہ سمجھ کر کرتے ہیں جس کا دین میں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے۔ جو تیجا کرتے ہیں، پھر جمعراتی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 40واں کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، تو اس چیز کا دین میں یعنی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں۔ تو صرف اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد ناراض نہ ہو جائیں یا ہمارے آباء و اجداد کی گستاخی نہ ہو جائے تو ہم جو ہے یہ سارے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر بارات لے کے جانا اتنے لوگوں کا، اور پھر لڑکی والوں کے گھر کھانا کھانا، جہیز لینا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ہے، بس ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا، بس اسی پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم، اگرچہ تمہارے جو آباء و اجداد تھے ان کو سمجھ نہیں تھی اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، تو ان کی پیروی نہ کرو بلکہ اس چیز کی پیروی کرو جس کو اللہ نے اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ وما علینا الا البلاغ۔